السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گناہوں کے نقصانات کے بارے میں ہم نے بات کرنا شروع کی تھی، اور گناہوں کے نقصانات میں سے ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ جب انسان مستقل گناہ کرتا رہتا ہے تو انسان کی زندگی میں پھر ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ وہ انسان اللہ کی اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ شروع میں انسان کی زندگی میں نیک اعمال بھی ہیں اور گناہ بھی ہیں، لیکن اپنے آپ کو شروع میں اگر نہیں روکا، گناہوں سے دور نہیں ہوا، تو الٹیمیٹلی انسان کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ جو زندگی اور موت کا نظام بنایا وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ ہم میں سے کون احسن عمل کر کے آتا ہے، اچھے اعمال کر کے آتا ہے، اللہ کی اطاعت والے اعمال کر کے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آزمائش کے لیے بھیجا اس دنیا میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ پہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ مقصد زندگی بھی اللہ نے بتا دیا کہ تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے، تمہیں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ تم میری بندگی کرو، میری اطاعت کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ بھی بتا دیا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے نیکی کا جذبہ بھی رکھا اور گناہ کا جذبہ بھی رکھا ہر انسان کے اندر۔ اب ان سب چیزوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا آزمائش کے لیے، ہمیں آزمانے کے لیے کہ کون نیک اعمال کرتا ہے۔ اللہ نے مقصد زندگی بتایا میری بندگی کرو، میری عبادت کرو، یہ سول آبجیکٹیو ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے تمہارے اندر گناہ اور نیکی دونوں جذبات رکھے ہیں، اور ان دونوں جذبات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کنٹرول دیا، ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم کس جذبے کو استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے مردود کر کے اپنی بارگاہ سے نکالا تھا تو اس نے ایک دعا کی تھی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے، میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور میں یہ میک شور کروں گا کہ میں بنی آدم کو جو ہے مستقل گمراہ کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ جہنم میں چلا جائیں۔ تو شیطان نے جو دعا کی کہ اللہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے، میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور میں مستقل بنی آدم کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھیجا اپنی اطاعت کے لیے، اور شیطان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بھیجا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر اس نے اطاعت کر لی اللہ کی تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اور اگر اللہ اس سے راضی ہو گیا تو یہ جنت میں چلا جائے گا، اور اگر یہ جنت میں چلا گیا تو شیطان کا جو ٹارگٹ ہے وہ کیا، وہ تو اچیو نہیں ہوا، وہ تو ناکام ہو گیا، کیونکہ اس نے چیلنج یہی کیا تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، اور چونکہ اس نے خود جہنم میں جانا ہے تو اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ اپنے ساتھ بہت ساروں کو لے کے جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ سے نکالا کیوں گیا تھا؟ آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو باہر نکال دیا، تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اس آدم کی وجہ سے اللہ کی نظر سے گرا ہوں، اپنے درجات سے گرا ہوں، تو اب میں اس آدم کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا جہنم میں، یعنی بنی آدم جتنے بھی ہیں ان کو میں اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ تو اس کا ٹارگٹ ہی یہی ہے۔ تو اب یہ کیا ہے کہ ایک طرف اللہ کی بندگی مقصد حیات، اور دوسری طرف شیطان کی دعوت، اور شیطان جو ہے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور اندر کی جو فورسز ہیں نیکی اور برائی کا جذبہ، یہ بھی مستقل انسان کے اندر جنگ چلتی رہتی ہے۔ جو لوگ شیطان کی دعوت میں آ جاتے ہیں وہ کیا ہے، وہ گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ایک طرف ہوتا ہے کہ جو اللہ کی دعوت میں آ جاتے ہیں وہ نیکیوں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ جو اللہ کی طرف نیکیوں کی طرف چلتے رہتے ہیں، نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، تو کیا ہے کہ انہی نیک اعمال کو کرتے کرتے اگر اس دنیا سے چلے گئے تو وہ کامیاب ہو گئے۔ لیکن جو لوگ شیطان کی دعوت میں آ جاتے ہیں، اور شیطان جو اپنی طرف بلاتا ہے وہ مختلف طریقے سے بلاتا ہے، کہیں پہ وہ انسان مردوں کو عورتوں کے ذریعے سے اٹریکٹ کرتا ہے، کہیں پہ عورتوں کو مردوں کے ذریعے اٹریکٹ کرتا ہے، کہیں پہ وہ
فحاشی کے ذریعے اٹریکٹ کرتا ہے، کہیں پہ وہ ناچ گانے کے ذریعے اٹریکٹ کرتا ہے، کہیں پہ وہ جھوٹ بلوا کے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کہیں پہ وہ نماز چھڑوا کے اللہ کی نافرمانی کرواتا ہے، اور بہت سے ایسے اعمال ہیں جن کے ذریعے سے وہ اللہ کی نافرمانی کرواتا ہے۔ اب اگر انسان اپنی زندگی میں اس چیز کو سمجھے نہیں کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں اور اس نافرمانی سے اپنے آپ کو روکے نہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان شیطان کی دعوت میں آتا ہے تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ وہ شیطان کی پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے۔ جب انسان نیکیاں اور برائیاں دونوں ساتھ کر رہا ہوتا ہے تو کیا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کی جب نیکیاں بڑھ جاتی ہیں تو اس کی گناہوں کو اور اس کی برائیوں کو ٹیک اوور کر لیتی ہیں، اور انسان جو ہے وہ نیک اعمال میں سبقت لے جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جب نیکیاں کم ہوتی چلی جاتی ہیں اور شیطان کی دعوت کی وجہ سے اور وہ اپنے گناہ جو کرتا چلا جاتا ہے، پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ وہ گناہوں کی وجہ سے اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف چھوڑ کے، اللہ کی پارٹی چھوڑ کے، اللہ کی اطاعت والی زندگی چھوڑ کے شیطان کی اطاعت اور شیطان کی پیروی والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ دو آپ ایگزامپلز لے لیجئے، دو ڈیفرنٹ قسم کی جو ہیں وہ سوشل گیدرنگ کی آپ ایگزامپل لے لیں۔ ایک گیدرنگ ایسی ہے کہ جہاں پہ شراب ہے، وہاں پہ ڈانس ہو رہی ہے، ڈانس پارٹی چل رہی ہے، شراب چل رہی ہے، اور لڑکے لڑکیاں آپس میں مست ہیں، مگن ہیں، اور یہی سب کام چل رہا ہے۔ انسان اگر ایسی جگہ پہ جاتا ہے اور اس کو ریئلائز ہو جائے کہ نہیں میں نے گناہ کیا ہے اور واپس پلٹ آئے، تو پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ چانسز ہوتے ہیں کہ اس کو ریئلائزیشن ہو کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور مجھے اس سے دور رہنا چاہیے۔ لیکن انسان ایک دفعہ گیا، اس کو ریئلائز ہوا کہ نہیں گناہ کیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو روکا نہیں، پھر دوبارہ چلا گیا، پھر تیسری بار چلا گیا، اب کیا ہوا کہ اس کو ایڈکشن ہو گئی، اب وہ مستقل جو ہے اس کے اندر اس چیز کی ایڈکشن آ گئی، اب وہ اس گناہ کو اتنا انجوائے کرتا ہے کہ اب اس گناہ کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا۔ تو کیا ہے کہ اس کے اندر کی جو طاقت تھی، جو نیکیاں اس کو روک رہی تھی، ان نیکیوں کی وجہ سے یا ان نیکیوں کے جذبے کی وجہ سے اس نے اس کو اس وقت کنٹرول نہیں کیا اور اس جذبے کو دباتا رہا اور گناہ کو اپنے پورا کرتا رہا، اپنی خواہش کو پورا کرتا رہا، اور الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ وہ بار بار کرنے کی وجہ سے اس کے اندر سے نیکی کا جذبہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور مستقل گناہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ اب ایک ایسی سٹیج پہ وہ پہنچ چکا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا بھی ہے تو اس سے ہوتی نہیں ہے۔ کوئی اس کو کہتا ہے نا نماز پڑھو، وہ سن لیتا ہے لیکن نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، قرآن پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، اللہ کا ذکر کرنے کا دل نہیں چاہتا، اللہ کی اطاعت کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت سے محروم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ ایک ایسی مجلس ہے جہاں پہ اللہ کے دین کی بات ہوتی ہے، قرآن کی بات ہوتی ہے، آخرت کی بات ہوتی ہے، مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کی بات ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی سنت والی زندگی کے اوپر چلنے کی بات ہوتی ہے۔ تو جب انسان اس قسم کی مجالس میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اللہ کی اطاعت کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کا شوق بڑھتا ہے، اس کے اندر رغبت پیدا ہوتی ہے اور وہ اللہ کی اطاعت والی زندگی کی طرف جاتا ہے۔ لیکن جو گناہوں میں چلا گیا تو وہ پھر گناہوں میں جانے کی وجہ سے ان تمام چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور یقین جانیے کہ انسان کی زندگی میں اس سے بڑی محرومی اور اس سے بڑا نقصان نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان کی زندگی سے اللہ کی اطاعت نکل جائے۔ ہم جب گناہوں کا سوچتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ جب میں گناہ کروں گا تو میری دنیا میں مال کا نقصان ہو جائے گا، جب میں گناہ کروں گا تو میرے مال سے برکت چلی جائے گی، جب میں گناہ کروں گا تو ہو سکتا ہے مجھے کوئی بیماری آ جائے، جب میں گناہ کروں گا تو میرے بزنس میں لاس نہ ہو جائے۔ تو یہ سب ہمارے ذہن میں آتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں خیال آتا کہ کہیں گناہ کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کی اطاعت سے ہی محروم ہو جاؤں، کیونکہ جو شخص اللہ کی اطاعت سے محروم ہو گیا اس کی تو دنیا بھی برباد ہوگی اور اس کی آخرت بھی برباد ہوگی۔ اس کی دنیا کی زندگی بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک چلتی پھرتی لاش ہے، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا، اس کی زندگی میں خوشی نہیں ہوگی، اس کی زندگی میں راحت نہیں ہوگی، اس کی زندگی میں اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود دل ویران، سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے زندگی میں اطمینان نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا۔ تو دنیا کی زندگی بھی خراب ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی اس کے ہاتھ سے چلے گی۔ تو گناہوں کے نقصانات میں سے ایک نقصان، بہت بڑا نقصان ہے کہ ایسے شخص کی زندگی سے اللہ کی اطاعت نکل جاتی ہے اور وہ اللہ کی اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت سے محروم ہو گیا وہ
دنیا میں بھی ناکام ہو گیا اور آخرت میں بھی ناکام ہو گیا۔ اور یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ حقیقت میں شیطان کے لیے دروازے ہوتے ہیں، انسان کی زندگی میں انٹر ہونے کے لیے یہ دروازے ہوتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ کوئی شخص اگر رات کو سوتے ہوئے اپنا دروازہ بند نہیں کرے، دروازہ کھلا چھوڑ دے، اور کھلا چھوڑنے کی وجہ سے گھر میں ڈاکو آئے، اور جو ڈاکو آئے اور آنے کے بعد گھر میں جو کچھ مال تھا، جو بھی قیمتی چیزیں تھیں وہ لے کے چلا جائے، تو انسان کس کو بلیم کرے گا؟ ٹھیک ہے، ڈاکو نے جو گناہ کیا اس کا تو گناہ ہے ہی ہے، اس کی غلطی اپنی جگہ پہ، لیکن آپ نے خود اس کو راستہ دیا کہ آپ نے دروازہ کھلا چھوڑا، جس کی وجہ سے اس کے لیے آسانی ہوئی اور وہ گھر میں آیا اور سب کچھ لوٹ کے لے کے چلا گیا۔ اگر آپ دروازہ بند کرتے تو کم از کم بچنے کے چانسز تو تھے۔ اسی طریقے سے جو گناہ ہوتے ہیں، جب انسان گناہ کرتا ہے تو شیطان کے لیے راستہ کھل جاتا ہے، پھر وہ انسان کی زندگی میں انٹر ہو جاتا ہے، پھر جتنے گناہ ہوتے چلے جاتے ہیں اتنے راستوں سے شیاطین جو ہے انسان کی زندگی میں آتے چلے جاتے ہیں اور اس کو پھر گھیر لیتے ہیں، اور جب اس کو گھیر لیتے ہیں تو پھر اس کو وہ اپنی پارٹی میں شامل کر لیتے ہیں، اور وہ خود چونکہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی والے کام سارے کرتے ہیں، وہ دعوت بھی اللہ کی نافرمانی ہی کی دیتے ہیں، تو پھر الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ایسے شخص کی زندگی میں اللہ کی اطاعت ختم ہو جاتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ شیطان کی پارٹی میں آ جاتا ہے اور وہ اللہ کی اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے، شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ رکھے، اور اپنی اطاعت والی زندگی عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر کرے۔ بارک اللہ علیہ ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔